ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے جذبہ حب رسول کو سلام ہو کہ جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، اور حضرت صاحب زادہ والا شان حضور قبلہ محمد حسان نصیب الرحمان صاحب کا خطاب جس انداز میں آپ نے سنا، اور اس کے بعد نعتوں کو، یہ جو بے ترتیبی اگر یہ ختم ہو جائے تو بہت اچھا ہے، چونکہ آپ کھڑے ہیں محفل میں، جگہ بھی ہے بیٹھنے کی، اگرچہ بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن جہاں جگہ مل رہی ہے آپ بیٹھ جائیں، بڑی عنایت ہوگی آپ کی، بڑی عنایت ہوگی، بڑی عنایت ہوگی، آپ بیٹھ جائیں، پیچھے کیمرے ہمارے لگے ہوئے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، عذرائے عنایت بیٹھ جائیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، تجھے رب نے بھیجا سلام خود کہ اسی سلام کی مستحق تیری ذات ہے، تیری آل ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور اب میں اگلے سناخہ، وہ سناخہ ماشاءاللہ جو بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنی عقیدتیں اور محبتیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، انہیں دعوت دوں گا۔ ایک شخص رو رہا تھا محمد کے شہر میں، ایک شخص رو رہا تھا محمد کے شہر میں، کسی نے پوچھا کہ کیوں آ کے رو رہا ہے، محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے، محمد کے شہر میں آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلیں، آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلیں، توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں، اور صدقہ لٹا رہا ہے خدا ان کے نام پر، صدقہ لٹا رہا ہے خدا ان کے نام پر، سونا نکل رہا ہے محمد کے شہر میں، سونا نکل رہا ہے۔ صاحب عرس کے لیے دو شعر۔ جب میسر سخی کی گلی ہو گئی، جب میسر سخی کی گلی ہو گئی، دور اس دم میری بے کلی ہو گئی، جب میسر سخی کی گلی ہو گئی، جب میسر سخی کی گلی ہو گئی، دور اس دم میری بے کلی ہو گئی، ان کے در کی گدائی ملی ہے جسے، ان کے در کی گدائی ملی ہے جسے، اس کی واللہ طبیعت غنی ہو گئی، جس نے طوفان میں تم کو پکارا سخی۔ یہ حاجی گلشن الہی قادری چشتی فریدی صاحب کے اشعار ہیں۔ جس نے طوفان میں تم کو پکارا سخی، اس کی کشتی بھنور سے بری ہو گئی، اور تیرے در سے ہی پہنچا ہوں بغداد تک، تیرے در سے ہی پہنچا ہوں بغداد تک، شہر طیبہ میں بھی حاضری ہو گئی، شہر طیبہ میں بھی حاضری ہو گئی، جب میسر سخی کی گلی ہو گئی، دور اس دم میری بے کلی ہو گئی۔ میں ممتاز و معروف ثنا خان غلام مصطفیٰ نقشبندی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، غلام مصطفیٰ قادری سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ مل کے باواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت خوبصورت کا نام سے چند اشعار مل کے شامل ہو جائیں۔ ایک میں ہی لگے ان پر
سارے میرے آقا پہ قربان ہیں، باواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، دیوانوں کون سی ہستی ہے؟ زغرا کے او بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، زغرا کے او بابا ہے، زغرا کے او بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، اور در زغرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، آقا کا لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ باواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہو رہی، آقا آپ دی مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار منانے دا ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار منانے دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور پر یا رسول اللہ، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہو رہی، میرا عشق تے کہنا حوصلہ رکھے، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل چوں جاندہ چور یا رسول
شوق مدینے آون دا میرے دل وچ حسرت ماشاءاللہ غلام مصطفیٰ قادری بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے۔ یہ عقیدتوں کا ایک سلسلہ ہے جو نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ ہم قبلہ صاحب کی جانب دیکھتے ہیں تب بھی یہ منظر نظر آتا ہے، جب حسان الہی صاحب کی جانب دیکھتے ہیں تب بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج سے کئی سال پہلے جب الحاج پیر قبلہ گلشن الہی قادری چشتی فریدی صاحب حیدرآباد تشریف لائے کراچی سے، تو سخی نے ایسا کرم فرمایا کہ آج تک سخی کے در سے وابستہ ہے، اور خود یہ نہیں بلکہ ماشاءاللہ ان کی اولادیں بھی ماشاءاللہ اسی خدمت پر معمور نظر آتی ہیں۔ میں درخواست کروں گا ماشاءاللہ صاحبزادہ حسان الہی قادری چشتی فریدی صاحب سے، جو کہ اپنے شعبے کے اعتبار سے انجینئر بھی ہیں اور ایک عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اظہار خیال فرمائے، چونکہ 9 روزہ سالانہ عرس مبارک سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ایسا عرس ہے کہ جس میں پاکستان بھر سے علماء، مشائخ، قراء، نعت خواں اور کئی مقتدر شخصیات ماشاءاللہ باقاعدہ طور پر شرکت فرماتی ہیں، اور 9 روزہ عرس کو پورے پاکستان یا پوری دنیا میں لوگ بہت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں صاحبزادہ حسان الہی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی محفل کے اعتبار سے ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، تاجدار حرم شہنشاہ ارم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، طیبہ طاہرہ عابدہ ظاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس ساری جماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور قبلہ حضرت پیر محمد حسان حسیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی، حضرت بہت خوبصورت خطاب فرما رہے تھے، اور حضرت نے حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے کے حوالے سے جو خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی، تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمام صحابہ، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کی ہے، اور فرمایا صحابہ میں سب سے افضل وہ 313 ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، اور فرمایا ان بدر میں وہ 40 ہیں جو حضرت عمر تک مسلمان ہوئے، اور فرمایا ان 40 میں سب سے افضل وہ 10 ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اور فرمایا ان 10 میں سب سے افضل وہ 4 ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور فرمایا ان 4 میں سب سے افضل خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو وہ 10 جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
نام لے کر فرمایا یہ جنتی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس ساری جماعت پہ لاکھوں سلام. ہیں حسن و حسین عظمت پنجتن ان کی روح امامت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام متقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. جن کا منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. خواجہ خواجگاں قبلہ عاشقاں ان کی شان ولایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم کی جاں راحت عاشقاں اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام. تجھ کو حاصل ہوئی ہے سخی کی گلی اے گدا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. ہیں انہی کے گدا سب انبیاء اولیاء بحر جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام. ہاں محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب العالمین جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کا کوئی راز ہوتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے راز اس میں یہ حروف مقطعات ہیں کہ جن کا راز صرف اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وہ بلند و بالا کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں. اب یہاں اسماء اشارہ ذالکہ استعمال کیا گیا جبکہ ذالکہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ھذا ھذہ یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں دور بعید کا صیغہ استعمال کیا گیا جبکہ جب بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن شریف اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن جو سامنے ہے چیز اس کے لیے یہ کی جگہ وہ کا لفظ استعمال کیا گیا. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کے اندر ایک قاعدہ رہا کہ جس چیز کی شان بہت بلند و بالا ہو اس کی شان کی بلندی کی وجہ سے اگر وہ چیز سامنے بھی ہو تو بلند شان کی وجہ سے اسے یہ کی جگہ وہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا وہ بلند و بالا کتاب وہ بلند و بالا کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں. تاریخ میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ کے ایک بڑے کامل ولی حضرت تشریف فرما ہیں حضرت فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ. یہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ تاریخ کے اندر آج کے دور میں شاید ہمیں جس طرح انہیں اجاگر کرنا چاہیے ہم کر نہیں پا رہے. حضرت فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ جنہوں نے آزادی کے لیے سب سے پہلے پاکستان بنانے کے لیے جو لوگ کام کر رہے تھے اور آزادی کے لیے اور مسلمانوں کے حقوق دلانے کے لیے جنہوں نے سب سے پہلے کام کیا ان لوگوں میں حضرت فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ کا نام آتا ہے. حضرت فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ آپ کا مناظرہ ہوا ایک ایسے شخص کے ساتھ جو بتوں کا ماننے والا تھا. اب مناظرے کے دوران جب مناظرہ شروع ہوا تو اگر سامنے والے کو آپ کی کتابوں پر عبور حاصل ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جس سے آپ کا مناظرہ ہے جس سے آپ کی بحث ہے وہ بڑی طاقت والا ہے بڑا علم والا ہے. تو جب مناظرے میں بیٹھے تو حضرت فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ سے اس شخص نے کہا کہ تم میری کتاب کے کوئی 2-4 صفحات سناؤ. اگر تم نہیں سنا سکتے تو مجھ سے پوچھو میں تمہارے قرآن کے 15 پارے سنا سکتا ہوں. یعنی انہوں نے کہا کہ میں 15 پارے سنا سکتا ہوں اور تم میری کتاب کے 2-3 صفحات ہی سنا کر دکھا دو. اب وہ یہ سمجھا کہ جب میں یہ کہوں گا کہ مجھے آدھا قرآن یاد ہے تو یہ ڈر جائیں گے. لیکن حضرت فضل خیر آبادی جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتا ہے. آپ مسکرا دیے اور مسکرا کر فرمایا اس میں تیری جیت کہاں ہے؟ اس بات سے تو میری جیت ہو گئی. اس نے کہا آپ کی جیت کیسے ہوئی؟ فرمایا میری جیت ایسے ہوئی کہ تیری کتاب اتنی بور اور بوسیدہ ہے کہ میں اس کا ایک صفحہ یاد نہ کر سکا اور میرے رب کا قرآن اتنا میٹھا ہے کہ اس نے دشمن کے دل میں بھی جگہ بنا لی. یہ قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے یہ وہ بلند و بالا کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں اور ہدایت ہے کس کے لیے؟ فرمایا متقیوں کے لیے. متقی کون؟ جیسا حضرت نے بھی فرمایا تقوی والے لوگ. مولا کائنات شیر خدا باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
آپ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے اس جگہ پائے جس جگہ پانے کو اس نے پسند کیا، تیرا رب تجھے اس جگہ نہ پائے جس جگہ پانے کو اس نے نہ پسند کیا۔ اور آپ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کا دامن پکڑ کر ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تیرے دل میں گناہ کا خیال بھی نہ پائے، یعنی تو گناہوں سے اتنا بچنے والا بن جائے کہ تیرا رب تیرے دل میں گناہ کا خیال بھی نہ پائے۔ اب فرمایا یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تقوی والوں کے لیے۔ آگے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا وہ جو بے دیکھے ایمان لائے، یعنی آخرت کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ایمان لائے ہیں، وہ متقی لوگ، وہ تقوی والے لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، محبوب آپ کی زبان سے سنا اور قبول کر لیا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور فرمایا نماز قائم کی، نماز قائم کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بندے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ جیسا حضرت نے بھی توجہ دلائی کہ پیر وہ ہونا چاہیے کہ جس کا عقیدہ بھی درست ہو، جس کا عقیدہ بھی درست ہو اور اس کا عمل بھی درست ہو۔ اور یہاں ایک اور بات پتہ چلی، پہلے فرمایا الذین یؤمنون، پہلے ایمان کا ذکر کیا پھر عمل کا ذکر کیا۔ ایمان پہلے ہے، نماز بعد میں ہے۔ پہلے ایمان کا، یعنی نماز اس کی قبول ہوگی جس کا ایمان مکمل ہوگا، جس کے ایمان میں خطا ہوگی، جس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا، جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہوگا، اس کی نمازیں بھی فائدہ نہیں دیں گی، اس کا روزہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اور ایمان کب ٹھیک ہوگا؟ ایمان جب ٹھیک ہوگا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو مانا جائے اور دل سے تسلیم کیا جائے۔ جس نے رسول اللہ کی بات کو صحیح سے نہ مانا، رسول اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کیا، جو رسول اللہ کی شریعت کو دل سے نہیں مانتا، وہ شخص صحیح طور پہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے کمال بات کی، جہاں اللہ رب العزت کے حبیب، اللہ جل وعلا کے حبیب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو اب یہ جو کہا کہ اس کلمے پر ایمان لاؤ، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر جو ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، اور محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ میں رسول اللہ پر ایسے ایمان لایا کہ جو رسول اللہ نے کہا ہے میں نے ہر اس بات کو مانا ہے، جس سے روکا ہے اس سے رکنے کو فرض سمجھا ہے، اور جس کو منع کیا ہے، جس چیز کو منع کیا ہے اس کے اوپر سے رکنے کو فرض سمجھا، اور جس پر عمل کرنے کو کہا ہے اس پر عمل کرنے کو فرض سمجھا۔ فرمایا وہ شخص ایمان والا ہے۔ آگے فرمایا نماز قائم کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے اور الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے میں سے تقسیم کیا، اللہ کے دیے میں سے آگے دیا، یعنی اللہ کا دیا ہوا مال لوگوں میں تقسیم کیا۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رب العالمین جل وعلا اگر مجھے ساری دنیا کی دولتیں دے دے تو میں وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے کھلاتے لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ اور یہ اللہ والوں کی ادائیں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو خاص بندے ہیں وہ بانٹنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے خاص بندے بانٹنے کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں میں بات ایک کر کے، کیونکہ اظہار خیال ہے تو میں ایک بات کر کے گفتگو، ایک آدھ پیغام دے کے گفتگو ختم کروں گا۔ آپ درود شریف پڑھیں گا۔ حضرت مجدد الفسانی، کیونکہ حضور نقشبندیہ سلسلے سے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آستانے کا نظام ایسا ہونا چاہیے جیسا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضور ایسا ہی ہے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں آستانے کا نظام ایسا ہونا چاہیے جیسا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آستانے کا نظام بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ آستانے کے اندر جو شیخ ہو اسے چاہیے کہ وہ مریدین کو درس فقہ بھی دے، درس حدیث بھی دے، درس تصوف بھی دے، اور درس قرآن بھی دے، درس حدیث بھی دے۔ یہ سارے دروس اب وہی آدمی دے سکتا ہے جو ان چیزوں سے باخبر ہو۔ جو ان چیزوں سے بے خبر ہوگا وہ کسی صورت یہ درس نہیں دے سکتا۔ حضرت عامر بھائی
سلجوق ایک سلطنت گزری ہے. اس سلجوق سلطنت بغداد کے اندر ایک وزیر تھے جن کا نام تھا نظام الملک. انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس کا نام تھا جامعہ نظامیہ. اسی جامعہ نظامیہ سے امام نووی نے بھی علم دین حاصل کیا. اسی جامعہ نظامیہ سے حضور سیدنا غوث اعظم نے بھی علم دین حاصل کیا. اسی جامعہ نظامیہ سے حضرت عمر شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی علم دین حاصل کیا. اور پھر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عالم باعمل عالم بننے کے بعد آپ ساری زندگی لوگوں کو پڑھاتے رہے. ہم پتہ نہیں کون سا سبق یاد کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شاید انگوٹھیاں زیادہ پہن لے یا کڑے زیادہ پہن لے. نہیں، ہم پتہ نہیں کس طرف لگ گئے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کتابیں پڑھاتا رہا، میں علم دین پڑھاتا رہا، کتابیں پڑھاتا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ رب العالمین جل شانہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا. آپ فرماتے مقام قطبیت اللہ نے مجھے عطا فرمایا اس لیے کہ میں نے لوگوں کو علم دین سکھایا. اور بیک وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی جو روزانہ 1 2 4 6 نہیں 13 علوم پڑھایا کرتے تھے. 13 علوم. اور 13 علوم پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بڑے عالم ہیں کہ جو 13 علوم پڑھائیں. اور صرف غوث پاک نہیں، کیونکہ آپ بابا صاحب کی اولاد میں سے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ حیدرآباد دکن کے اندر ایک لائبریری ہے، اس میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرۃ المحدثین. اس کتاب کے اندر مصنف نے لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ جس وقت مکے میں رہے 1 سال مکے کے علماء نے آپ سے حدیث پڑھی. مکے کے علماء آپ سے حدیث پڑھتے رہے. اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی مسند پر بیٹھ کر حدیث حضرت عمر شہاب الدین سہروردی پڑھاتے تھے. اور جس وقت حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے مرشد سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا اگلے کل بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے آستانے پر آنا. جب آپ وہاں گئے، وہاں ملاقات ہوئی، فرمایا بیٹے پہلے علمی منازل پوری کرو. اب آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے رہے حتیٰ کہ آپ بغداد شریف پہنچے. بغداد شریف پہنچنے کے بعد آپ نے بغداد شریف کے اندر حضرت عمر شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کتاب پڑھی. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت بابا فرید علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں عمر شہاب الدین سہروردی جیسا عمر شہاب الدین سہروردی جیسا عبادت گزار آدمی دیکھا ہی کوئی نہیں. آپ فرماتے تھے ان کا دن بھی اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا، ان کی رات بھی اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی، اور وہ ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. تو اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی اللہ کے ذکر میں بسر ہوتی ہے، جن کے عقائد درست ہوتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 چیزیں ہونا لازمی ہے. پیر ہونے کے لیے آپ فرماتے ہیں 4 چیزیں ہونا لازمی ہے. فرماتے ہیں 1 ایمان والا ہو، صحیح العقیدہ ہو. گفتگو ختم کر رہا ہوں. ایمان والا ہو، صحیح العقیدہ ہو. دوسرا فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا ہو. تیسرا فرمایا ظاہری طور پر کوئی گناہ نہ کرتا ہو. اور چوتھا فرمایا کہ اس کا جو شجرہ ہے وہ اپنے مرشد سے ہوتا ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہو. یہ چیزیں آپ نے فرمایا کہ شیخ ہونے کے لیے لازم ہے. تو اب شیخ اسے بنانا چاہیے کہ جو اپنے پیاروں کے اللہ کے پیاروں کے راستے پر ہے. اور کامیابی صرف اسی چیز میں ہے کہ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ کریم تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو جتنے انعامی یافتہ بندے ہیں وہ وہی ہیں جو حضور کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں. یہی یہاں سے پیغام ہے. اور ایک اور بات جو پیغام کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ہمارے قبلہ پیر حسان نصیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا کہ آپ تشریف لائے. آپ نے بڑی دور سے سفر کر کے تشریف لائے، حالانکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے امریکہ سے واپسی ہوئی ہے، اور پھر اس کے باوجود اتنی وہاں سے UK کا دورہ ساتھ تھا، اور پھر دوسری جگہوں سے دورہ کرتے ہوئے پھر بھی آپ نے جو ہے وہ یہاں پر آئے اور آپ نے وقت عطا فرمایا. اللہ کریم. اور ماشاءاللہ متواتر حضرت کے بالکل خطابات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس کے باوجود حضرت نے مجھے کچھ ٹائم پہلے جب ملاقات ہوئی تھی عامر بھائی کے ساتھ ہی، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ میں انشاءاللہ سخی کے دربار پر سے مجھے محبت ہے، اور آج اس کی آپ نے ایک بہت بڑا ثبوت دیا ہے. اللہ کریم ان کو سلامت رکھے. اور میں عامر فیاضی بھائی کا اور ہمارے
رئیس بھائی کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور کیو ٹی وی کی ساری ٹیم عبدالرؤف گانجی صاحب کے لیے خصوصی طور پر دعا گو ہوں۔ اللہ کریم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے ساتھی آپ آئے ہیں اللہ کریم آپ کو ہم سب کو ان ولیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر فلسطین کے لیے دعا کرے اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے، اللہ عالم اسلام کو کامیابی عطا فرمائے، مسلمانوں کو اتفاق اتحاد عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی بستی میں پاگل کتنے ہیں؟ اب یہ سوال بڑا عجیب تھا، آپ کی بستی میں پاگل کتنے ہیں؟ حالانکہ کسی بھی بستی میں پاگل 2-3 ہوتے ہیں، عقل مند زیادہ ہوتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میری بستی میں پاگلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ پوچھو عقل مند کتنے ہیں؟ تو وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا حضور یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ بستی میں سب پاگل ہوں 2-4 عقل مند ہوں؟ آپ نے فرمایا میری بستی میں ایسا ہی ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر شبلی ایک عجیب رنگ میں رہتے تھے، اور حضرت حسنین کریمین سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک روز آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، آپ نے امام علی مقام سے ہاتھ ملایا، امام علی مقام نے آپ کی طرف نہیں دیکھا، جب نہیں دیکھا تو حضرت ابو بکر شبلی ڈر گئے، آپ نے فرمایا کہ حضور اگر آپ نے مجھ سے نظر موڑ لی تو میں تو دنیا آخرت میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر شبلی ہم ناراض ہو کے منہ نہیں پھیر رہے، بلکہ ہم اس لیے منہ پھیر رہے ہیں کہ ہم تیرے ایک عمل سے اتنا خوش ہیں کہ جب تک محشر کے دن اپنے نانا سے تیری شفاعت نہ کرا لیں ہم تیری طرف نہیں دیکھیں گے۔ اب بعد میں کچھ صوفیاء نے پوچھا حضور ہم پر بھی کرم فرمائیں، یہ عمل ہمیں بھی بتائیں، ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے امام علی مقام اتنی نگاہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ میں محرم شریف کے پہلے دن سے اور آخری دن تک روزانہ 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، ہر رکعت میں 15 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، اور وہ 4 رکعتیں امام علی مقام کو اصالہ ثواب کرتا ہوں۔ فرمایا صرف اس عمل کی وجہ سے آپ نے مجھ پہ کرم فرمایا۔ بہرحال آپ سے سوال ہوا کہ حضرت یہ بتائیں کہ آپ کی بستی میں عقل مند کتنے ہیں، پاگل کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا ساری بستی پاگل ہے، عقل مند تو بہت کم ہے، وہ نام عقل مندوں کے نام پوچھ لو، بتانے میں آسانی رہے گی۔ اس نے کہا حضور عقل مندوں کے نام بتا دیں۔ آپ نے 2 4 6 ان لوگوں کے نام بتا دیے جو اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کا رخ کر لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا جنہیں اپنے رب کی یاد دل میں موجود ہے، جن کے دل میں اللہ کی یاد موجود ہے، رسول اللہ کی محبت موجود ہے، رسول اللہ کے اصحاب اہل بیت کی اللہ کے پیاروں کی محبت موجود ہے، اور شریعت کا عمل موجود ہے، فرمایا یہی تو عقل مند ہے۔ باقی تو سارے بے عقلے ہیں کہ وہ اپنے رب کو بھول گئے، رسول کو بھول گئے، رسول اللہ کی تعلیمات کو بھول گئے۔ بس اس شعر پہ گفتگو ختم۔ ساری تقریریں جتنی صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اور تمام اولیاء، اور آج تک جو کتابوں میں لکھا گیا، جتنی تقریریں ہوئیں، جو علماء نے نکات بیان کیے، صوفیاء نے نکات بیان کیے، اعلیٰ حضرت نے سب کو سمیٹ کر ایک شعر میں رکھ دیا۔ اسی پہ گفتگو ختم۔ اللہ کریم جو غلطی کوتاہی ہوئی وہ معاف فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہی اعلیٰ حضرت کے نام پر، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یا رسول اللہ، یا غوث۔ دیکھیں اللہ والوں کی محفل ہوتی ہے تو حضور کے پیاروں کا ذکر ضرور ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام۔ ہائے ہائے، شعر دیکھیں پیر نصیر شاہ صاحب نے کیا فرمایا۔